اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ مشہور پرندہ جس کا نام ہے سرخاب، تو جیسے لوگ مثال کے طور پر کہتے ہیں آپ کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، انتہائی خوبصورت پرندہ ہوتا ہے اور دنیا میں اس کے خوبصورتی میں بڑی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ چائنا اس کا اوریجن ہے، بیسیکلی یہ چائنیز برڈ ہی ہے، اس کو چائنیز فیزنٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو رینبو فیزنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے یہ ایک قسم جو ہے نا ریڈ گولڈن فیزنٹ ہے، یہ یعنی کہ یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، یہ ہے ریڈ گولڈن فیزنٹ۔ تو یہ سرخاب ہوتا ہے، اس کو سنہری سرخاب کہتے ہیں۔ تو اس کی آپ گردن دیکھیں، گردن کے اوپر وہ بڑی پیاری پیاری مثلا وہ بنی ہوئی ہیں، مثلا سپاٹس بنے ہوئے ہیں، وہ اس کی جھلی سی بنی ہوئی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کلر اس کے زبردست قسم کے ہیں۔ یہ اس کی فیمیل ہے، فیمیل کا کلر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ میل کو دیکھو گے تو آپ کو فیمیل اتنی خوبصورت نظر نہیں آئے گی۔ تو اس کی اوسط عمر جو ہوتی ہے وہ تقریباً 20 سے 25 سال اس کی اوسط عمر ہوتی ہے، اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ رجحان ہے اس کا ابھی، اور دن بہ دن اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو لیکن اگر یہ آپ اس کو گھروں میں پالیں گے تو اس کی عمر جو ہے نا وہ تقریباً آپ 35 سے 40 سال تک بھی چلی جاتی ہے، لیکن جنگلوں میں یہ تقریباً 20 سے 25 سال تک ہی زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ اس کے میل کی لمبائی کی بات کریں تو 90 سے 100 سینٹی میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے، اور جو فیمیل ہوتی ہے اس کی لمبائی تقریباً 60 سے 80 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اوسط وزن جو کا تقریباً 500 گرام یعنی کہ آدھا کلو تک اس کا وزن ہوتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت چیز جو اس کی ٹیل آپ دیکھیں، کتنی لمبی ٹیل ہے اور کتنی خوبصورت مثلا اس کی ٹیل ہے۔ باقی تو اس کا پوری باڈی ہی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے، اور یہ بڑا ہی چست قسم کا پرندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو غلطی سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دروازہ کھلا رہ گیا تو یہ اڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، بہت ہی چست پرندہ ہے۔ یہ جو میل ہوتا ہے یہ جب 2 سال کی عمر پہنچ جاتا ہے نا تو تب جا کے یہ بریڈنگ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس کی فیمیل جو ہوتی ہے وہ جب 1 سال کی ہو جائے تب جا کے وہ بریڈنگ کے قابل ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ اس کے دیکھیں، یہ اس کی جو ٹانگیں ہیں، بالکل یہ اس کی شیپ جو ہے بالکل کو مرغے والی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مرغیوں میں بھی رکھیں گے تو یہ مرغیوں سے بھی میٹنگ کر لیتا ہے۔ اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک میل کے ساتھ آپ 10 فیمیل رکھ سکتے ہیں، ایک فیمیل کے ساتھ آپ 10 فیمیل رکھ سکتے ہیں، اور ایک میل ان کے لیے کافی ہوتا ہے، تو ان سے مثلا انڈے بچے نکلوانے کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جو پیس ہوتا ہے نا ریڈ گولڈن کا میل کا، وہ تقریباً 12 سے 15 ہزار کے درمیان میں ملتا ہے، اور اسی طرح جو فیمیل ہوتی ہے وہ تقریباً 10 ہزار کی ملتی ہے۔ تو آپ اگر ایک مثلا جو ہوتا ہے نا سیزن، اس میں یہ آپ کو کتنے مثلا پرافٹ دے سکتا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فیزن کو اپنے مرغی سے دور رکھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ مرغیوں سے بھی میٹنگ کر لیتا ہے۔ سورج کی ڈائریکٹ روشنی جو ہوتی ہے نا اور دھوپ، اس سے آپ نے اس کو بچانا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جو رنگ ہوتے ہیں نا وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو خوراک میں ہوتا ہے، خوراک اس کو آپ طوطوں والی بھی دے سکتے ہیں، انسیکٹس والی، ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ بھی دے سکتے ہیں، فروٹس بھی دے سکتے ہیں، پتے دے سکتے ہیں، دانے ہوتے ہیں گندم کے دانے، اس طرح کی چیزیں دے سکتے ہیں۔ صبح اور شام میں بہت خوراک کھاتا ہے۔ میل جو ہوتا ہے وہ خوبصورت بھی زیادہ ہوتا ہے اور شور بھی زیادہ وہی کرتا ہے، اور ایکٹیو بھی سب سے زیادہ وہی ہوتا ہے۔ ایک چیز سب سے اہم، اگر آپ نے اس کو رکھنا ہو تو مٹی میں رہنے کا بہت شوقین ہے۔ مٹی آپ نے اس کو ضرور دینی ہے، جس طرح اوپر والی جگہ پکی ہے، نیچے والی جگہ جو ہے نا، جس طرح ابھی جہاں یہ پھر رہا ہے یہاں ریت پھینکی ہوئی ہے، اور مٹی مکس کر کے گرمیوں میں اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیں تو بڑا اچھا وی آئی پی ماحول بن جاتا ہے۔ اس کی ایک فیمیل جو ہوتی ہے وہ تقریباً ایک سیزن میں 30 سے 40 انڈے دیتی ہے، اور گرمیوں کے سیزن میں ہی یہ اس کی فیمیل انڈے دیتی ہے۔ اگر آپ نے مثلا اس کی فیمیل سے خود اس کے انڈے ہیچ کروائیں گے تو وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں فرٹیلٹی ریٹ کم آتا ہے۔ اگر آپ انکوبیٹر استعمال کریں، اور اگر آپ کے پاس 5 سے 10 فیمیل بھی ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس سے 1 سال میں کتنا ارن کر سکتے ہیں۔ باقی سانس والی چیز ہے، میں تھوڑا سا حقیقت والی بات بتاؤں گا، سانس والی چیز ہے، مسئلے مسائل بھی آتے ہیں، لیکن یہ پرندہ ایسا ہوتا ہے یہ گرمیاں اور سردیاں دونوں برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں مثلا وہ یہ نہیں ہوتا کہ ویدر افیکٹ کی وجہ سے مثلا یہ کوئی بڑا سخت جان پرندہ ہے،
تو اگر آپ اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.